بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم شاید نہ جانتے ہو کہ تمہاری ماں کے سینے میں کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ سلطان محمود نے کہا، اسے نوجوانی میں ہند کے فوجی اغوا کر لائے تھے۔ وہ ان کفار کی ہوس کا نشانہ بنی رہی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ ہند کی فوج کو شکست ہوئی۔ تمہاری ماں جیسی بہت سی مسلمان لڑکیاں پیچھے رہ گئی۔ ہم نے سب کی شادیاں اپنی فوج کے آدمیوں سے کر دیں۔ تم نوجوان ہو قاسم، شاید تمہارے دل میں ابھی یہ احساس پیدا نہ ہوا ہو کہ مسلمان کو دو چیزوں پر مر مٹنا چاہیے، ایک ہے مذہب اور دوسری چیز جسے میں مذہب جتنا مقدس سمجھتا ہوں، قوم کی بیٹیوں کی عصمت ہے۔ ہند میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے افراد ہیں۔ مسلمان لڑکی کی عزت لوٹنا ہندوؤں نے اپنے مذہب کا فریضہ بنا رکھا ہے۔ ہمارے مذہب کا حکم یہ ہے کہ لڑکی کسی بھی مذہب کی ہو، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے، اور جب مسلمان کی ایک بیٹی کی عصمت پر کوئی کافر حملہ کرے تو عالم اسلام کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے۔ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، انتقام، اپنی بیٹی کی عصمت کا انتقام۔ میں انتقام لوں گا سلطان عالی مقام، قاسم نے کہا۔ جوانی اندھی ہوتی ہے قاسم، سلطان نے کہا، لیکن میرے پیر و مرشد نے مجھے لڑکپن میں بتایا تھا کہ انسان میں گناہوں کو قبول کرنے کی جتنی کمزوری ہوتی ہے اس سے زیادہ اس میں گناہ سے بچنے کی قوت بھی ہوتی ہے، مگر قوت کردار میں ہے۔ کردار کی تلوار کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو گناہوں کو شکست دے سکتے ہو۔ مجھے تمہارے باپ کی جسمانی موت کا کوئی غم نہیں، غم اس کی روحانی موت کا ہے۔ وہ اپنی روح کو ملتان مار آیا تھا، یہاں آ کر اس نے اپنے جسم کو مارا ہے۔ تم اپنے جسم کو بھول جاؤ، روح کو سامنے رکھو۔ میرے پیر و مرشد ابو الحسن خرقانی نے مجھے بتایا تھا کہ انسان کے پاس روح خدا کی امانت ہے، اگر اسے ناپاک کرو گے تو خدا کی امانت میں خیانت کرو گے۔ تمہارے باپ نے روح کو پراگندہ کیا اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کیسی موت مرا ہے۔ اس سے تو یہ لڑکی خدا کے زیادہ قریب ہے۔ عیش و عشرت اور گناہوں کی دنیا میں رہی، مگر اس نے ایمان اور روح کو بچائے رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ کفار کے چنگل سے آزاد ہو آئی ہے۔ اس نے مجھے تمہارے باپ کا دھوکہ بتایا تھا۔ یہ اسلام کی بیٹی کا کردار ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے کوچ کے راستے میں کیا خطرہ ہے؟ معلوم ہے سلطان عالی مقام، قاسم نے کہا۔ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنی پسند کے سپاہی منتخب کر سکوں۔ کفار کا کوئی چھاپا مار فوج کے قریب نہیں آ سکے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے کہا کہ قاسم کو اس کی پسند کے آدمی دے دو۔ ہراول کا دستہ جس میں 500 سوار تھے سب سے پہلے پشاور سے نکلا۔ قاسم بن عمر کا گھوڑا آگے آگے جا رہا تھا اور راستے کے ساتھ ساتھ قاسم سے چند قدم دور ایک اور گھوڑا چلا جا رہا تھا جس پر ایک عورت سوار تھی۔ سیاہ نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ قاسم کو اس سوار کی موجودگی کا پورا احساس تھا۔ پشاور سے کچھ دور جا کر قاسم نے بازو بلند کیا اور گھوڑا روک لیا۔ ہراول دستہ رک گیا۔ قاسم گھوڑے سے اترا، ادھر وہ عورت گھوڑے سے اتری، دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ اب مجھے خدا کے حوالے کرو ماں، قاسم نے عورت کے پاؤں چھو کر کہا۔ ماں نے قاسم کے دائیں بازو کے ساتھ ایک تعویذ سا باندھ دیا اور بولی، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے دین و ایمان کو مضبوط رکھا جائے۔ انسان کے جسم کی مضبوطی ایمان کی مضبوطی سے قائم رہتی ہے۔ الوداع میرے بیٹے، زندہ آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، تمہاری لاش آئے گی تو ماں بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ ماں کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی، اس پر رکت طاری ہو گئی تھی۔ قاسم کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ہراول دستہ چل پڑا۔ بہت دور جا کر قاسم نے پیچھے دیکھا۔ اسے صبح کے دھندلکے میں ایک چٹان پر ایک گھوڑا کھڑا نظر آ رہا تھا۔ اس کی ماں کا بازو ہوا میں ہل رہا تھا۔ پھر ایک بلند چٹان نے درمیان میں آ کر انہیں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا جب سلطان محمود غزنوی پشاور کے ایک وسیع میدان میں اپنی فوج کے سامنے کھڑا تھا۔ رسد کا بڑا ہی لمبا قافلہ چل پڑا تھا۔ فوج کوچ کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ اسلام کے سپاہیوں، سلطان محمود اپنی فوج سے مخاطب ہوا۔
آج تم میرے حکم سے نہیں اپنے خدا کے حکم سے کوچ کر رہے ہو۔ تم اس ملک میں جا رہے ہو جہاں محمد بن قاسم کے مجاہدوں کی اذانیں گونجی تھی۔ کفار نے وہ اذانیں خاموش کر دی ہیں۔ وہاں اسلام کی شمع بجھ رہی ہے، مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، ان پر بت پرستوں کی حکمرانی ہے۔ تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، وہ مظلوم تمہیں پکار رہی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دنیا میں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ساری دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ کفار کے خلاف اس وقت تک لڑو جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ہندوؤں کی فوج تم پر 3 حملے کر چکی ہے اور تم تینوں بار اسے شکست دے چکے ہو۔ ہندو راجے تمہارے ملک کو صرف اس لیے فتح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے سرچشموں کو بند کر دیں۔ یہ جنگ 2 فوجوں کی نہیں، 2 مذہبوں کی ہے۔ آج ہم یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام سچا مذہب ہے ایک اجنبی ملک میں جا رہے ہیں، مگر اس ملک میں اپنے آپ کو اجنبی نہ سمجھنا۔ وہ زمین مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں سے آشنا ہے اور انہی سموں کی دھمک اور نعروں کی گرج کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا خطاب جذباتی ہوتا چلا گیا۔ وہ ضروری ہدایات سالاروں اور کمانداروں کو دے چکا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرانا ضروری سمجھا تھا کہ یہ جنگ ملک گیری اور سلطنت کی توسیع کے لیے نہیں، بلکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کے جذباتی الفاظ نے فوج میں ولولہ اور جوش پیدا کر دیا اور سپاہی کوچ کے لیے بے تاب ہونے لگے۔ قاسم بن عمر کا ہراول دستہ دوپہر سے ذرا بعد دریا کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ دستہ پل کے وسط میں پہنچا تو تیروں کی بوچھاڑ آئی جو قاسم کے گھوڑے سے چند قدم آگے کشتیوں کے اوپر رکھے ہوئے تختوں میں پیوست ہو گئی۔ قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ دوسرے کنارے سے آواز آئی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ سب کے سب تیروں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔ تم کون لوگ ہو؟ قاسم نے بلند آواز سے پوچھا۔ ہم سلطان محمود غزنوی کے سپاہی ہیں، راجہ انند پال ہمارا باج گزار ہے، ہمیں اس پل سے گزرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مہاراج انند پال کا حکم ہے کہ کوئی مسلمان سپاہی اس پل سے آگے نہ آئے۔ قاسم کو جواب ملا، واپس چلے جاؤ۔ سامنے والے کنارے پر پہاڑیاں اور چٹانیں تھیں۔ قاسم سمجھ گیا کہ وہاں پل کا محافظ دستہ چھپا ہوا ہوگا۔ اسے صرف ایک آدمی نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دستے کو پل سے پیچھے چلے جانے کو کہا اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ وہاں صرف ایک ہندو فوجی کھڑا تھا۔ اس نے قاسم کو بڑے رعب سے پوچھا کہ وہ ان سواروں کو کیوں پل سے گزار رہا ہے۔ ہم کسی پر حملہ کرنے نہیں آ رہے، قاسم بن عمر نے جواب دیا۔ حملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس جگہ کا راجہ ہمارا باج گزار ہے، ہم خیر سگالی کے لیے آئے ہیں۔ جو راجہ تمہارا باج گزار ہے اس نے حکم دیا ہے کہ مسلمان فوج آ رہی ہے، اسے پل سے نہ گزرنے دیا جائے۔ ہندو فوجی نے جواب دیا، تمہارا راجہ تو یہاں ہو نہیں سکتا۔ قاسم نے کہا، وہ لاہور میں ہوگا یا بٹھنڈا میں۔ مہاراج یہاں سے 2 فرسنگ تقریباً 7 میل دور پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ہندو فوجی نے اسے بتایا، اگر ان سے اجازت لینی ہے تو اپنے سلطان کو یا اپنے وزیر کو ان کے پاس بھیجو۔ میں ہی سلطان ہوں اور میں ہی وزیر ہوں، قاسم نے کہا، مجھے اپنے راجہ کے پاس لے چلو، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ان تیر اندازوں سے نہیں ڈروں گا جو یہاں پہاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم پلوں کے بغیر دریا پار کرنا جانتے ہیں، ایک غلط حکم پر اپنی جانیں ضائع نہ کرو۔ ہندو اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ قاسم ادھر ادھر دیکھتا گیا۔ اسے چٹانوں پر تیر انداز پھیلے ہوئے نظر آئے۔ ان چٹانوں سے نکل کر آگے گئے تو اسے راجہ انند پال کی فوج کے خیمے نظر آنے لگے۔ قاسم اس زمین کے خد و خال کو دیکھتا گیا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہاں انہیں لڑنا پڑے گا، اس لیے زمین سے واقفیت ضروری تھی۔ اس ویرانے میں راجہ کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ ہرے بھرے درختوں نے اس جگہ کو بہت خوبصورت بنا رکھا تھا جہاں راجہ انند پال کی شاہی خیمہ گاہ تھی۔ ہر طرف گھنا سبزہ تھا۔ قاسم کو جب ایک چوکور اور وسیع خیمے میں داخل کیا گیا تو اسے محل کا گمان ہوا۔ راجہ انند پال اونچی اور سجی سجائی مسند پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے 2 خوبصورت لڑکیاں کھڑی مورچھل ہلا رہی تھی۔ راجہ کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اسے ملنے کون آ رہا ہے اور کیوں آیا ہے۔
اس لیے وہ چہرے پر رونق کے آثار لیے ہوئے تھا۔ اس کے دائیں بائیں فوج کے بڑے افسر اور درباری بیٹھے تھے۔ کیا تمہارا سلطان دریا پار کرنے کی اجازت چاہتا ہے؟ راجہ انند پال نے پوچھا۔ اس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ ہمارے باج گزار ہیں، قاسم نے کہا۔ آپ نے ابھی تک تاوان نہیں دیا۔ معاہدے کے مطابق آپ ہمارے مطیع ہیں۔ آپ یہ پوچھنے کے حق سے محروم ہیں کہ سلطان کیوں دریا پار کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری فوج آپ پر حملہ کرنے نہیں آ رہی۔ ہم امن اور اطمینان سے گزر جائیں گے۔ ہم تمہاری گستاخی معاف کرتے ہیں، راجہ انند پال نے کہا۔ ہم کسی کے باج گزار نہیں ہیں۔ معاہدے کرنے والا میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔ تمہارے سلطان نے مجھے شکست نہیں دی تھی۔ میں کوئی تاوان ادا نہیں کروں گا۔ اپنے سلطان سے کہنا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم اپنی فوج کہاں لے جا رہے ہو۔ ہم تمہیں ملتان جا کر اڈا نہیں بنانے دیں گے۔ ہماری نظریں ان پہاڑوں کو چیر کر دیکھ لیا کرتی ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہارا سلطان اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کتنی فوج ہے۔ اسے کہو واپس چلا جائے۔ ہم اس کے مطیع نہیں۔ اسے اگر دریا پار کرنے کی اجازت چاہیے تو خود ہمارے دربار میں آئے۔ ہم اپنے سلطان کو کسی ایسے اوچھے مہاراجہ کے دربار میں نہیں جانے دیا کرتے جو غرور سے گردن اکڑا کر بات کرنے کا عادی ہو، قاسم نے کہا۔ وہ اگر یہاں آنا چاہے گا تو بھی میں اسے یہاں نہیں آنے دوں گا۔ تمیز سے بات کرو، ایک درباری نے گرج کر کہا۔ تم ہمارے مہاراج اور راج دربار کی توہین کر رہے ہو۔ اس نے راجہ انند پال کی طرف داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ راجہ مسکرا رہا تھا۔ تم جا سکتے ہو، راجہ نے کہا۔ ہم تمہاری جوانی پر رحم کرتے ہیں۔ اس پل پر پھر کبھی قدم رکھنے کی جرت نہ کرنا۔ اگر تمہارا سلطان لڑنے کے ارادے سے آیا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اسے کہو کہ دریا پار کرنے کی جرت کرے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، قاسم نے غصہ پی لیا اور اسے دھوکہ دینے کے لیے کہا۔ سلطان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ ہم جب لڑنے آئیں گے تو آپ سے دریا پار کرنے کی اجازت نہیں لینے آئیں گے۔ ہم آ جائیں گے۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اسے کہا تھا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، واپس جا رہے ہیں؟ سلطان محمود نے قاسم سے پوچھا۔ قاسم سلطان کو اطلاع دینے کے لیے کہ انند پال نے دریا کو پار کرنے سے روک دیا ہے پیچھے چلا گیا تھا، اور اس نے انند پال کے ساتھ جو باتیں کی تھی وہ مینو ان سنا دی تھی۔ میں تمہاری دانش مندی کی تعریف کرتا ہوں، سلطان محمود نے کہا۔ اسے ایسا دھوکہ ملنا چاہیے تھا۔ میں آج ہی رات دریا پار کروں گا۔ تمہارا سوار دستہ کشتیوں کے پل کے قریب پہاڑیوں میں چھپا رہے گا۔ تمہاری مدد کے لیے ایک اور دستہ آ جائے گا۔ باقی فوج کسی اور جگہ سے دریا پار کرے گی اور انند پال پر حملہ کرے گی۔ تم میرے پیغام کا انتظار کرنا۔ اشارہ ملتے ہی تمہارا دستہ اور حفاظتی دستہ کشتیوں کے پل سے دریا پار کرے گا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ تمہارے سامنے دشمن کا پہلو ہوگا یا عقب۔ تم اپنی عقل استعمال کر کے کارروائی کرنا۔ تم واپس پل کے قریب چلے جاؤ۔ احتیاط کرو کہ تمہیں یا تمہارے کسی سوار کو دشمن دیکھ نہ سکے۔ پل پر نظر رکھو، کوئی بھی آدمی خواہ وہ کوئی درویش اور فقیر ہی ہو، پل سے گزر کر ادھر آئے تو اسے پکڑ لو، وہ دشمن کا جاسوس ہو سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے سپہ سالار ابو عبداللہ کو بلا کر اسے بتایا کہ راجہ انند پال دریا کے پار فوج لے کر بیٹھا ہے اور اس نے ہمیں دریا پار کرنے سے روک دیا ہے۔ فوراً ماہی گیروں کے بھیس میں خود جائیں یا کسی اور سالار کو بھیجیں اور دیکھیں کہ دریا کہاں سے پار کیا جا سکتا ہے۔ آج ہی رات دریا پار کر کے انند پال پر حملہ کیا جائے گا۔ سلطان محمود نے قاسم بن عمر سے دریا پار کی زمین کے خد و خال کی تفصیل معلوم کر لی تھی۔ ادھر راجہ انند پال نے اپنی فوج کا کچھ حصہ دریا کے اس حصے کے سامنے تیار کھڑا کر دیا جہاں کشتیوں کا پل تھا۔ یہ جگہ اس مقام سے ذرا ہی اوپر کی طرف تھی جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے ملتا ہے۔ یہ اٹک کا مقام ہے۔ مشہور تاریخ دانوں نے، جن میں فرشتہ، اتمی اور گردیزی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھا ہے کہ سلطان محمود کی فوج نے اوپر جا کر اس جگہ سے دریا پار کیا جہاں پاٹ چوڑا اور پانی کی گہرائی کم تھی۔ صبح کا اجالا نکھرنے سے پہلے فوج دریا پار کر گئی تھی۔ ان تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ 1006 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ راجہ انند پال کو توقع نہیں تھی کہ مسلمانوں کی فوج اتنی جلدی دریا پار کر آئے گی۔
وہ بے خبری کی نیند سویا ہوا تھا جب سلطان محمود کی ذاتی قیادت میں اس پر حملہ ہو گیا۔ اس کی فوج پوری طرح تیار نہیں تھی، تاہم ہندوؤں نے مقابلہ کیا۔ اننت پال کی وہی فوج تیاری کی حالت میں تھی جسے پل کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ اسے جوابی حملے کے لیے بلایا گیا۔ سورج نکل آیا تھا۔ قاسم کا سوار دستہ بےتابی سے اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے ایک اونچی پہاڑی پر 2 آدمی بٹھا رکھے تھے جو دریا پار کے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دریا کے قریب ہندوؤں کا جو دستہ تھا وہ میدان جنگ کو دوڑ پڑا ہے تو انہوں نے اوپر سے قاسم کو اشارہ دے دیا۔ قاسم نے اپنے دستے کو برق رفتار یلغار کا حکم دے دیا۔ اس کے پیچھے ایک اور سوار دستہ تھا۔ دونوں دستے کشتیوں کے پل سے بہت تیزی سے گزر گئے اور پھیل کر ہندوؤں کے اس دستے پر عقب سے ٹوٹ پڑے جو جوابی حملے کے لیے جا رہا تھا۔ راجہ اننت پال کو سنبھلنے اور میدان جنگ کو سنبھالنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے لیے اب یہی چال رہ گئی تھی کہ اپنی جان بچائے۔ وہ بھاگ نکلا۔ اس کی فوج بکھر گئی۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا لیکن اننت پال بہت پہلے نکل گیا تھا۔ پھر بھی تعاقب جاری رکھا گیا۔ اس کی فوج دور دور تک بکھر گئی تھی۔ ان میں سے بہت سے سپاہیوں کو پکڑ لیا گیا، باقی بھاگ نکلے۔ مورخ محمد قاسم فرشتہ کی تحریر کے مطابق جب سلطان محمود کا دستہ جو تعاقب کے لیے گیا تھا دریائے چناب پہنچا، اس وقت راجہ اننت پال دریا پار کر گیا تھا۔ یہ مقام اس دور میں سودرا کہلاتا تھا اور اب اسے وزیر آباد کہتے ہیں۔ راجہ اننت پال کو ملاحوں نے اپنی کشتی میں دریا پار کرایا تھا۔ تاریخ دانوں نے اس لڑائی کو مارکا دریائے سندھ کہا ہے۔ تعاقب میں سلطان محمود کی فوج بھی بکھر گئی تھی لیکن اس نے قاصدوں کے ذریعے فوج کو دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر جمع کر لیا۔ اس اجتماع کی تکمیل میں 1 ماہ بجی رائے کی فوج کے ساتھ ٹکر نہ ہو سکی کیونکہ فوج تھک گئی تھی اور سلطان محمود نے کہا کہ ہمارے ساتھ رسد اتنی زیادہ ہے کہ لڑائی کی صورت میں ہم اسے سنبھال نہیں سکیں گے۔ اس کی حفاظت میں دشواری پیش آئے گی۔ ہمیں اب ملتان پہنچنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ داؤد بن نصر کو پہلے ٹھکانے لگایا جائے۔ آستین کے سانپ کو مارنا ضروری ہے۔ وہاں سے فوج نے کوچ کیا تو بھی قاسم بن عمر کا دستہ ہراول میں تھا۔ اس کے دستے کے کچھ ساتھی مارے گئے تھے۔ تیسرے روز قاسم اپنے دستے کے آگے آگے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس علاقے کے 2 گائیڈ تھے جو گھوڑوں پر سوار تھے۔ قاسم کو 400-500 گز دور ایک آدمی نظر آیا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا اور وہ قاسم کے دستے کو دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے گھوڑا موڑا اور ریڑھ لگا دی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ فوج سے ڈر کر بھاگ اٹھا ہو، لیکن قاسم کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی بھی رائے کی فوج کا آدمی ہو سکتا ہے اور وہ بھیرا میں اطلاع دے گا کہ فوج آ رہی ہے۔ قاسم نے اپنے گائیڈوں سے پوچھا کہ بھیرا کتنی دور ہے اور کس سمت کو ہے۔ اسے سلطان محمود کی یہ ہدایت یاد تھی کہ بھیرا کے دور سے گزرنا ہے۔ اپنے گائیڈوں کو اس نے یہی بتایا تھا۔ گائیڈوں نے اسے بتایا کہ بھیرا قریب ہی ہے اور یہ سوار بھیرا کی سمت گیا ہے۔ قاسم بن عمر نے 2 سوار اپنے ساتھ لیے اور اس آدمی کے تعاقب میں گھوڑا دوڑا دیا۔ وہ خاصا آگے نکل گیا تھا لیکن قاسم اور اس کے 2 سواروں کے گھوڑے بہت تیز تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ پھر انہیں بھیرا کے قلعے کے برج نظر آنے لگے۔ بھاگنے والے اور تعاقب کرنے والوں کے درمیان فاصلہ اور تھوڑا ہو گیا۔ کمانیں نکالو، قاسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ شہر تک زندہ نہ پہنچے۔ دونوں سواروں نے دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلائے۔ ایک تیر سوار کی پیٹھ میں اور دوسرا گھوڑے کی پیٹھ میں لگا۔ گھوڑا اور تیز ہو گیا۔ قاسم کے سواروں نے 2 اور تیر چلائے لیکن بھاگنے والا سوار پیٹھ میں ایک تیر لیے ہوئے دور نکل گیا تھا۔ دونوں تیر ضائع ہو گئے۔ اب شہر کی دیوار نظر آنے لگی تھی جو عام قلعوں کی نسبت زیادہ اونچی تھی۔ گھوڑ سوار شہر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ قاسم اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑے موڑے اور اپنے دستے کی طرف چل پڑے۔ راجہ بجی رائے اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ اسے اس کی فوج کا سپہ سالار جسے وہ سیناپتی کہا کرتے تھے رپورٹ دے چکا تھا کہ چھاپا ماروں کو گئے 1.5 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ابھی تک سلطان محمود غزنوی کی فوج نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے سامنے وہی نقشہ رکھا ہوا تھا جو داؤد بن نصر نے عاصم عمر کو دیا اور اس پر وہ راستہ بنایا تھا جس سے اسے سلطان محمود کی فوج کو لانا تھا۔ بجی رائے نے اس فوج کو راستے میں شبخونوں سے نقصان پہنچانے کے لیے چھاپا ماروں کی خاصی تعداد بھیج دی تھی اور انہیں علاقے تقسیم کر دیے تھے۔
وہ ہر روز اس خبر کی امید لے کر جاگتا تھا کہ سلطان محمود کی فوج پر چھاپے اور شبخون شروع ہو گئے ہیں، مگر ہر روز مایوسی کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ فوج گئی کہاں؟ بجی رائے نے اپنے سیناپتی سے غصے سے کہا۔ پشاور سے اطلاع آئی تھی کہ وہاں سے فوج چل پڑی ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ یا داؤد نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا سلطان محمود کا جو سالار داؤد کے پاس آیا تھا وہ دھوکہ دے گیا ہے۔ سیناپتی نے کہا، آپ مسلمانوں پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اتنے میں بجی رائے کو اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک سوار آیا ہے جس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا ہے۔ بجی رائے ابھی کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ آدمی اندر آ گیا۔ اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا اور خون سے اس کے کپڑے لال ہو گئے تھے۔ میں نے مسلمانوں کی فوج کا ایک سوار دستہ دیکھا ہے، اس آدمی نے کہا، اور سمت بتائی جدھر سے دستہ آ رہا تھا۔ 3 سواروں نے میرا تعاقب کیا اور مجھ پر تیر چلائی، ایک مجھے لگا ہے اور دوسرا میرے گھوڑے کو۔ یہ دستہ ہراول کا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ فوج جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، بجی رائے نے کہا، اور خبر لانے والے زخمی کو نظر انداز کر کے سیناپتی سے کہا، ہم محمود کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ شہر کا محاصرہ کر سکے۔ اس کی فوج کوچ کی تھکی ہوئی ہوگی، ہم اسے راستے میں روکیں گے اور شہر سے دور لڑیں گے۔ ذرا ہی دیر بعد شنکھ اور نکارے بج اٹھے، بھیرا کی فوج میں ہڑبونگ مچ گئی، ہاتھیوں کی چنگاڑ سنائی دینے لگی، ہزاروں گھوڑے ہندانے لگے۔ فوج کے دیکھ بھال کے آدمیوں کو یہ دیکھنے کے لیے دوڑا دیا گیا کہ مسلمانوں کی فوج کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع آ گئی کہ سلطان محمود کی فوج شہر سے 8-10 میل دور سے گزر رہی ہے۔ بجی رائے نے حکم دیا کہ فوج کو اس راستے پر جنگی ترتیب میں کر دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجی رائے کی فوج شہر سے نکل گئی۔ قاسم بن عمر واپس جا کر اپنے ہراول کے دستے سے پیچھے سپہ سالار ابو عبداللہ کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ ایک سوار نے انہیں دیکھ لیا ہے اور ہمارے تیروں سے زخمی ہو کر شہر میں چلا گیا ہے۔ ابو عبداللہ نے سلطان محمود کو اطلاع دی۔ سلطان پریشان سا ہو گیا، تاہم اس نے رسد کے قافلے کو وہیں روک کر اس کے ارد گرد حفاظت کا انتظام کر دیا۔ قاسم کو ہی دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ بجی رائے کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ کر اطلاع دے۔ قاسم بن عمر اطلاع لے کر آیا، وہ تشویشناک تھی۔ بجی رائے نے بھیرا شہر سے 3-4 میل دور ایسی زمین پر جس کے نشیب و فراز اور خد و خال اس کو فائدہ دے سکتے تھے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ سب سے آگے ہاتھی تھے۔ سلطان محمود نے اس کے مطابق اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور آگے بڑھا۔ اسے ہاتھیوں کی کمزوریوں کا علم تھا، وہ جانتا تھا کہ ہاتھی زخمی ہو کر پیچھے بھاگتے اور اپنی ہی فوج کو کچلنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان پیادوں سے آمنے سامنے کا حملہ کیا جو تیروں اور برچھوں سے مسلح تھے۔ ہاتھیوں نے حملہ روکنے کے لیے پیش قدمی کی۔ کئی ہاتھی زخمی ہو کر بے قابو ہوئے، پیچھے کو بھاگے، مگر پیچھے بجی رائے کی فوج نہیں تھی جسے ہاتھی کچلتے۔ ہاتھیوں کے بھاگنے اور گھوم پھر کر لڑنے کے لیے زمین خالی رکھی گئی تھی۔ سلطان محمود ایک جگہ سے میدان جنگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جہاں متفکر ہوا وہاں وہ بجی رائے کی عقل پر اش اش کر اٹھا۔ اس نے پہلی بار ہاتھیوں کا اتنا دانشمندانہ استعمال دیکھا تھا۔ بجی رائے کے ہاتھیوں اور ان کے سواروں سے مسلمان پیادہ حملہ آوروں کا بے دردی سے نقصان ہو رہا تھا۔ سلطان محمود نے پیادوں کی مدد کے لیے ایک سوار دستے کو حملے کا حکم دیا۔ کم و بیش 1000 سواروں نے ہلہ بولا تو بجی رائے نے اس دستے کے دونوں پہلوؤں پر اپنے سوار دستوں سے حملہ کر دیا۔ مسلمان سوار اپنے پیادوں کی مدد کو پہنچ ہی نہ سکے۔ ہندو بہت دلیری سے اور ان کے کمانڈر فنی فہم و فراست سے لڑ رہے تھے۔ سلطان محمود نے دشمن کے عقب میں دستے بھیجے، مگر بجی رائے نے اس کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے دستوں نے سلطان محمود کے دستوں کو راستے میں ہی روک لیا اور کسی سمت سے ان پر ہاتھی دوڑا دیے۔ ہاتھیوں کے سوار تیروں کا می برساتے آ رہے تھے۔ مسلمان دستوں کے لیے آگے بڑھنا ناممکن اور پیچھے ہٹنا دشوار ہو گیا، اور اس بھیانک جنگ کے پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ سلطان محمود کو شکست اور پسپائی صاف نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے سپہ سالار ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر اور دور کا چکر کاٹ کر بھیرا کے قریب جا کر اندازہ لگایا کہ بجی رائے کی توجہ میدان جنگ سے ہٹانے کے لیے شہر پر یلغار کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن شہر کے باہر بجی رائے نے تیر انداز دستے
مورچہ بند کر رکھے تھے۔ اس دوران رات کو سلطان محمود کی رسد پر حملہ ہو گیا۔ یہ سلطان کا طریقہ جنگ تھا جسے ہندو فوج اس کے خلاف استعمال کر رہی تھی۔ رات جاگتے گزر گئی۔ سلطان محمود نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دشمن کے ایک پہلو پر پیادہ دستے سے حملہ کرایا، مگر یہ پیادے کچلے گئے، کیونکہ جسے سلطان محمود پہلو سمجھ رہا تھا وہ پہلو نہیں تھا۔ سلطان کا یہ دستہ پھندے میں آ گیا۔ ابو عبداللہ نے قاسم بن عمر کے سوار دستے کو مدد کے لیے آگے بھیجا۔ اس دستے نے ایک قسم کا خودکش حملہ کیا۔ بے تحاشا کشت و خون ہو رہا تھا۔ مارکا بڑا ہی خون ریز اور بھیانک تھا۔ مورخوں کے مطابق دونوں فوجوں کا بے انداز نقصان ہو رہا تھا۔ زمین لال سرخ ہو گئی تھی اور دوسرے دن کا سورج بھی گرد و غبار، زخمیوں کی آہ و بکا اور جانوروں کے شور و غل میں ڈوب گیا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔